السلام علیکم ناظرین۔ بیسٹ ڈائریکٹر کا ایوارڈ دیا جاتا ہے قلب مومن کو میری جان کے لیے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ چھت میں لگی اسپاٹ لائٹس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے بے حد تیکھے نیم نقش اور سفید رنگ والے 6 فٹ نکلتے قد کے مالک قلب مومن کو فوکس کیا۔ جواب میں نشتے سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی بلیک ڈنر جیکٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اپنی دائیں بائیں میٹی اپنی فلم کاسٹ سے ہاتھ ملاتے گلے لگاتے اسٹیئرز کی سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا، اور اس کے عقبے میں اس حال میں بیٹھی ہر عمر کی اداکارہ کی نظریں مقناطیس کی طرح اس کے وجود کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ یہ ناممکن تھا کہ قلب مومن ان سب کی توجہ کا مرکز نہ بنتا۔ وہاں اس حال میں بیٹھی ہر وہ ایکٹریس جو اس کے ساتھ کام کر چکی تھی، وہ اس کے لیے تالیاں بجاتی، اسے داد دیتی۔ انڈسٹری کے سب سے کامیاب نوجوان فلم ڈائریکٹر کو اپنی سپورٹ کا یقین دلا رہی تھی، اور اس کے ساتھ کام کرنے کی خواہش مند ہر نوجوان اداکارہ اس کے لیے تالیاں پیٹتے جیسے اس کی مرکز نگاہ بننا چاہتی تھی۔ وہ اب اسٹیج پر پہنچ کر ایوارڈ وصول کرنے کے بعد روسٹرم کے پیچھے کھڑا تالیوں کے رکنے کے انتظار میں تھا، جو بجتی ہی جا رہی تھی، اور کچھ محفوظ مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا ایوارڈ روسٹرم پر دھیرے اپنے منہ کے سامنے مائک درست کرنے میں مصروف تھا۔ وہ رات قلب مومن کی رات تھی، اور پچھلے 3 سال سے پاکستان کے اس سب سے بڑے فلم ایوارڈ شو کی ہر رات قلب مومن ہی کے نام ٹھہر رہی تھی۔ وہاں بیٹھے کسی فرد کے لیے یہ کوئی چنبے کی بات نہیں تھی۔ تالیوں کی گونج بالآخر تو قلب مومن نے بات شروع کی۔ امریکن لبے لہجے میں بولی جانے والی انگلش میں اس نے وہاں بیٹھے لوگوں کا شکریہ ادا کیا، اپنے لیے اور اپنی فلم کے لیے پاپولر ووٹ دینے والے لوگوں اور اپنی کاسٹ کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد اس نے اس ایوارڈ شو کی انتظامیہ پر بجلی گراتے ہوئے ایوارڈز کی جیوری کو بری طرح رکیڈا تھا، کیونکہ اس سال پہلی بار اس کی فلم تمام نامزدگیاں نہیں جیت سکی تھی۔ بیسٹ ٹائٹل ٹریک قلب مومن کے دیرینہ حریف ایسن ملک کی فلم کو دے دیا گیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ بیسٹ سنیماٹوگرافی کا ایوارڈ بھی اسی کی فلم کو دیا گیا تھا، اور قلب مومن یہ ہضم نہیں کر سکا تھا۔ اس کے لیے جیتنے والے 6 ایوارڈز سے زیادہ اہم ہارنے والے 2 ایوارڈز تھے۔ اسٹیج پر کھڑا وہ ایوارڈ شو کی انتظامیہ اور جیوری دونوں کی بری ججمنٹ پر اعتراض بھی کر رہا تھا، اور ہال کو اس وقت سانپ سونگھا ہوا تھا۔ وہ ایوارڈ شو لائیو نہیں جا رہا تھا، اور اس شو کی انتظامیہ، جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے منسلک تھی، اپنی مرضی کی چیزیں حذف کر سکی تھی، مگر قلب مومن کی اتنی کھلی تنقید، اور وہ بھی اس پوری انڈسٹری کے سامنے جس میں سے کوئی بھی اس ایوارڈ شو کی انتظامیہ کے سامنے منہ تو کیا زبان بھی ہلا نہیں سکتا تھا۔ اس کمپنی کے بیک اسٹیج اور فرنٹ ریٹ میں بیٹھی ہوئی انتظامیہ کو ہضم نہیں ہوئی تھی، مگر کوئی مائی کا لال انڈسٹریز کے سب سے تگڑے اور کامیاب ڈائریکٹر کو چپ کروانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ قلب مومن اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد اپنا ایوارڈ اٹھا کر اسٹیج کی سیڑھیوں کی طرف واپس جانے لگا، تو نہ صرف ہال میں ایک بار پھر تالیوں کا شور گونجنے لگا، بلکہ انتظامیہ کی بھی جان میں جان آئی تھی۔ اسپاٹ لائٹس اسٹیج سے اس کی
سیٹ تک کے سفر کو تب تک کور کرتی رہی جب تک وہ دوبارہ اپنی کرسی پر نہ بیٹھ گیا، اور تالیاں تب تک بجتی رہی جب تک اسٹیج پر اگلی کیٹیگری کی اناؤنسمنٹ نہ شروع ہو گئی۔ وہ سب جو قلب مومن اسٹیج پر کہہ کر آیا تھا، صرف قلب مومن ہی کہہ سکتا تھا، اور وہ انتظامیہ صرف قلب مومن سے ہی سن سکتی تھی۔ قلب مومن اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تو ہال میں بیٹھے ہوئے بہت سے اداکار اور اداکاریاں اپنی سیٹوں سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر اسے مبارکباد دینے لگے۔ وہ اس وقت وہاں بادشاہ کی طرح بیٹھا ہوا تھا، اور یہ مومن نہیں تھا کہ بادشاہ کو قبر نشر نہ بجلائی جائے۔ مومن کوئی مسئلہ ہو گیا۔ اس ملٹی نیشنل کمپنی کی اہم خاتون عہدیدار تقریباً بھاگتی ہوئی پھولے ہوئے سانس کے ساتھ مومن کی سیٹ پر پہنچی تھی۔ وہ بے حد معذرت خواہانہ اور مدافعانہ انداز اپنائے ہوئے تھی، اور ان دو ایوارڈز کو جو قلب مومن کی فلم کے بجائے ایک دوسری فلم کو دے دیے گئے تھے، اس کے لیے وضاحتوں پر وضاحتیں دے رہی تھی۔ اسٹیج پر اگلی کیٹیگری سے پہلے ایک پرفارمنس کا اعلان ہو رہا تھا، اور فرنٹ رو میں قلب مومن کو صفائیاں اور وضاحتیں دیتے ہوئے اس برانڈ سے منسلک لوگوں کا ہال برا ہو رہا تھا۔ آخری ایوارڈ بیسٹ فلم کا تھا، اور وہ ایوارڈ اگر قلب مومن کے علاوہ کسی دوسرے کی فلم کو ملتا تو قلب مومن وہاں کھڑے انتظامیہ کو سولی پر لٹکا دیتا۔ وہ متکبر تھا، متکبر چھوٹا لفظ تھا، وہ منتقم مزاج تھا اور اسے جائز سمجھا تھا، زود رنجے تھا اور اسے اپنا حق سمجھا تھا، اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھا تھا اور اپنے ٹیلنٹ کو لاسانی۔ وہ اس انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ وہی کرتا تھا جو اس انڈسٹری کے لوگ کم کامیاب لوگ کے ساتھ کرتے تھے۔ فلم انڈسٹری نام کی پوجا کرتی ہے، اور قلب مومن کا نام ہی کافی تھا۔ فلم انڈسٹری کامیابی کے سکے کے علاوہ کسی اور کے سکے کو نہیں مانتی۔ اس سکے پر آج کل قلب مومن کا نام اور شبیہ کڑی ہوئی تھی۔ فلم انڈسٹری اگر ستارہ پرست تھی تو قلب مومن کے علاوہ پچھلے 3 سال میں آسمانی فلم پر کسی ڈائریکٹر کا ستارہ نہیں چمکا تھا۔ تو قلب مومن کو اگر گھمنڈ ہوتا تو نہ ہوتا، اگر ہر ایوارڈ کو چھین کر بھی لے جاتا تو کیوں نہ لے جاتا، وہ ناز نخرے نہ دکھاتا تو کیوں نہ دکھاتا۔ جب اس کی ہر فلم باکس آفس پر بزنس کے نئے ریکارڈ بنا رہی تھی اور ہر پروڈیوسر اس کے ساتھ فلم فائنانس کرنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا، ہر اداکارہ اور اداکارہ اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس کے آفس کے چکر کاٹ رہی تھی، اگر عروج عامہ تھا تو یہ ہمیں قلب مومن